دوستو آج میں آپ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سناؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک دن وہ گھر تشریف لائے تو انہیں حضرت صفیہ نے بتایا کہ آج ابو جہل جو ہے وہ آپ کے بھتیجے کو گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کا خون کھولنے لگا کہ کیسے کوئی میرے بھتیجے کو گالی دے سکتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں تیر کمان اٹھایا اور مسجد حرام میں چلے گئے۔ ابھی گنتی کے لوگ مسلمان تھے، ابو جہل مسجد حرم میں مل گیا۔ انہوں نے اپنی کمان لی اور اتنی زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر اسے کہا کہ میں نے سنا ہے تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، تجھے خبر بھی ہے میں بھی اسی کے دین پر ہوں، اب گالیاں دے کر دکھا۔ اور یہ اتنے بہادر اور اتنے طاقتور تھے کہ ابو جہل جیسا آدمی جو انتہائی طاقتور قبیلے، انتہائی مالدار قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی ان کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اور اس طرح اسلام کو قوت اور طاقت ملی اور مسلمان اعلانیہ طور پر عبادت کرنے لگے۔ یہ اعلان نبوت کا 6واں سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ظاہری اسباب میں اسلام کے جاہ و جلال میں اضافہ ہوا۔ ہر مذہبی تحریک کو ایسے کارکنوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے بہادری سے، جاں فشانی سے مقابلہ کر سکے۔ ہر مذہبی تحریک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے کارکن تنخواہ سے، پیسوں سے یا ڈھونڈنے سے نہیں ملتے بلکہ دعاؤں سے ملتے ہیں۔ تو ہر مذہبی ادارے، ہر مذہبی تحریک کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر اور حضرت حمزہ جیسے کارکن عطا فرمائے۔